ایک ایگزیکٹو چیک اپ اور سوارے روٹین ٹیسٹ کرا لیں تو میرا خیال بہت سی چیزیں جو کہ ہیریڈیٹری ٹرانسمٹ ہوتی ہیں وہ آپ اس کو اومٹ کر سکیں گے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں کوئی ہچکچائیں, کیونکہ ڈونٹ فیل ہیسیٹیٹ. تو یہ چیز ضرور ہونا چاہیے. اگر ان چیزوں کو کیا جائے تو میرا خیال ہم بہت اچھی بات کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. پری میرٹل چیک اپس, یہ جس طرح ہم نے ایگزیکٹو چیک اپ کا ایک پیکیجز بنائے ہوئے, پری میرٹل پیکیج بھی ایک ہونا چاہیے, اور اس میں سارے لڑکی کہ وہ پریگنینسی کے لیے کتنی پریپیئر ہے یا کیا ہے, کوئی پرابلم تو نہیں, اسی طرح میل کے کہ اس کو کوئی ڈیزیز, کوئی پرابلم, کوئی اس طرح, تاکہ یہ سب چیزیں میرج سے پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس پر اونلی اے منتھ اگو آئی واز ایک میں جینیٹک لیب میں تھا, اینڈ دا کوشچن کیم کہ جی آپ کی اتنا جینوم ورک اپ ہو رہا ہے کہ بیفور برتھ یو ول ایکچولی نو کہ ان کی ٹینڈنسی کس ڈیزیز کی ہے کیا نہیں ہے. تو اس پہ ایتھیکل کوشچن یہ اٹھا کہ وڈ یو ایکچولی وانٹ ٹو نو or you don't want to know? We want to know. Everybody wants to know. That's what you think. But in fact, it's a big argument. Yes, that's Do the parents want to know? Kyunki agar disease hai, to they will have to live with the stress. Number two, what about the decision? It will the decision whether to allow the child. What about the thing that agar aapko pata chal jaye to you will be cautious about it. Aapni diet us tarah lifestyle se modify kare. اسی جب ہم شروع کرتے ہیں نا یہ تو اس میں then there is no end to it. جب جہاں کا میں نے ذکر کیا فیٹس کا آپ جینز کر رہے ہیں, تو اب دیٹ فیٹس ڈز ناٹ نو اس کا کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ والے ایشوز جو ہیں خاص طور سے ہماری سوسائٹی میں آئی ایم ناٹ شیور کتنے ایکسیپٹیبل ہوں گے, کیونکہ یہ ضرور ہے ہیریڈیٹری ڈیزیزز, ہیریڈیٹری ڈیزیزز کا جو ہے جیسے تھیلاسیمیا ہمارے یہاں بڑا کامن ہے, یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. لیکن یہ پری میرٹل کے بجائے میرے سجیشن یہ ہوگی کہ ٹین ایجز میں کریں, تاکہ آپ اس سٹیج پہ نہ آئیں کہ جی منگنی ہو گئی پھر آپ چیک اپ کرا رہے ہیں. That will be a little problematic. جس طرح شادی کی جو لکھت پرت ہوتی ہے, مطلب ان اے سینس اس نکاح نامہ, اور وہ منگنی سے پہلے جو ہوتا ہے نا, آئی تھنک دو خاندانوں کو یہ رپورٹس ایکسچینج کر لینی چاہیے. میرا خیال ہے ایسی چیزیں جو ہمارے یہاں بڑی کامن ہے, مثلا تھیلاسیمیا, ان میں ٹین ایجز میں روٹینلی سب کے چیک ہونے چاہیے. وہ تو ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے. وہ ہو جائیں تو یہ کافی سارے پرابلم جینیٹک اس میں سالو ہو جاتے ہیں. ریئر ڈیزیزز جو ہیں اس میں یو ہیو ٹو میک شیور کہ اگر آپ کی انٹر میرجز ہیں, فیملی میرجز, اس میں یہ چیک اپ ضروری ہو جاتا ہے. بٹ آئی مین ڈائیورسیفائڈ اگر ہے تو اس میں شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, دیٹ از جسٹ لک. لیکن اس میں بھی تو ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ویسے بھی روٹینلی فیملی فزیشین کے پاس ایک دفعہ آپ کو میرج سے پہلے چیک اپ کرانا ہی چاہیے, کیونکہ کوئی چیزیں جیسے روبیلا کی ویکسینیشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر پریگنینسی میں سرویکل کینسر کی بھی ویکسینیشن کہتے ہیں کہ آپ کو شادی سے پہلے لگوا لیں. بالکل صحیح. اور جیسے روبیلا اس وقت ڈیولپ اگر ہو جائے جس وقت پریگنینسی ہوتی ہے, تو پھر بچے کو بہت ہائی چانس ہوتا ہے کہ ایب نارمل ہو. تو یہ چیزیں روبیلا کی ویکسینیشن, روبیلا کا امیونٹی اسٹیٹس, یہ سب چیزیں شادی سے پہلے ہی چیک ہو جانی چاہیے, تاکہ اس کے بعد ہم اس طرح سے پلان کر سکیں. اچھا, یوسف صاحب کا کویشچن تو بیچ میں ہی رہ گیا. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ چیک اپ صرف ایگزیکٹو لوگوں کے لیے, کہ ہر انسان کے لیے جو نہیں بھی افورڈ کر سکتا وہ ہر جگہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے افورڈیبلٹی میں ہے, افورڈیبلٹی اب اس کی کافی بہتر ہو گئی ہے, اور اگر آپ ایز اے پیکیج نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ٹیلر میڈ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ کچھ چیزیں ہم اگر فیملی فزیشین نے اسیس کیا اور اس نے سوچا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک 25 ایئر اولڈ مین, اٹس این انویسٹمنٹ جو آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اپنے اوپر کر رہے ہیں, اور ضروری نہیں ہر سال کروائیں آپ اس کو. اگر آپ کے بہت اچھے ٹیسٹ آتے ہیں اور ایج اتنی زیادہ آپ کی نہیں ہے تو مے بی 3 ایئرس to 5 ایئرس پہ آپ اس کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں. اچھا سر, مجھے جلدی سے ایک اوور ویو دے دے کہ کیا کیا کارڈیک چیزیں ہو سکتی ہیں وقت کے ساتھ. اوکے, اس میں بیسیکلی نمبر 1 جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ ایک تو بلڈ پریشر کا چیک اپ. اس میں بڑی آسانی سے آپ, جیسا آپ نے کہا کہ سم پیپل کانٹ افورڈ اٹ, ان کو آپ بڑا نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ جن میں فیملی میں پیرنٹس میں بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ کی ڈیزیز ہے, تو ان کو اس کا چیک اپ تو مسٹ ہوتا ہے. لیکن روٹین میں بائی دا ٹائم یو آر 30 یو شوڈ ہیو یور بلڈ پریشر چیکڈ ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر, پریفریبلی ٹوائس اے ایئر. 40 کے بعد آپ کا کولیسٹرول وغیرہ بھی چیک ہونا چاہیے. اچھا, یہ چیز جو ہے آپ ہمیشہ 5-10 سال پہلے لے آئیں گی اگر فیملی میں پرابلمز ہیں تو, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں. مثلاً اگر دونوں پیرنٹس میں ہیں 30 آنورڈ آپ کو ECG بھی سال میں ایک دفعہ کرا لینا چاہیے. اور اگر فیملی میں نہیں ہیں دین یو آر ایٹ لو رسک. جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ کا فرمنگھم رسک اسکور
ہائی آتا ہے دین یو نیڈ اٹ 6 monthly, ادروائز اینولی آپ کرا لیں اپنا 40, 45, 50 کے بعد باقی جو ٹیسٹ آتے ہیں ETT وغیرہ وہ اس رسک کیلکولیشن پہ یا سمٹمز پر اس کے بعد ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایگزیکٹو چیک اپ از ویری گڈ فار اسکریننگ اور ڈائریکشن کہ جی کس ڈائریکشن میں اس مریض کو بھیجنا ہے. جہاں تک یوسف صاحب کا سوال تھا کہ اس ایج میں آ کے ایگزیکٹو کی ضرورت ہے یا نہیں, آلریڈی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نے اس کا تو اسپیشلسٹ کو کے پاس جانا ہی ہے, وہ تو آپ ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو باقی چیزوں کی اسکریننگ کے لیے یو کین اسٹل گو فار ایگزیکٹو. اس لیے ڈفرنٹ پیکیجز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اور آپ اپنی ڈیزیز ریلیٹڈ یا اپنی چیز ریلیٹڈ آپ پیکیج سلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز کی تو کنسلٹیشن آپ کی چلی رہی ہے, اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے وہ یہ چیک کروانی ہے. صحیح. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کو آلریڈی ڈیزیزز ہیں بھی اور آپ اپنا ایگزیکٹو کراتے ہیں تو آپ بہتر طور پہ اپنی ڈیزیزز کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اٹس اگین امپورٹنٹ کہ کرونک ڈیزیزز کے ساتھ بھی اگر آپ ایئرلی ایگزیکٹو چیک اپ کرائیں تو دیٹ از یوزفل. ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ مجھے ڈاکٹر منصور کا تھینک یو کرنا پڑے گا. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈاکٹر فریدہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی, لیکن ڈاکٹر منصور کا مجھے تھینک یو کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا سر. اٹس آلویز نائس بینگ ہیئر. سر تھوڑا سا تو بیٹھے رہیں, مجھے بریک پہ تو جانے دیں سر. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر ارشد خان, آرتھوپیڈک سرجن ہے. کہیں میں جائے گا ویورز, ول بی رائٹ بیک.